بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یہ حدیث گزشتہ دنوں ہم نے اس کی تلاوت کی تھی اور اس میں کل 6 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی مشائخ نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو روزے کے آداب میں سے ہیں۔ 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں، آج تیسری چیز کا ذکر ہوگا۔ اچھا، اس میں مشائخ نے 6 آداب ذکر کیے تھے، جس میں سے پہلے ادب کا ذکر ہے نگاہ کی حفاظت کرنا، کہ روزے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت۔ تیسری چیز جس کا اہتمام ضروری تھا وہ تھا کان کی حفاظت۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے جسم کے اعضاء کی حفاظت۔ 5ویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے یعنی افطار جو ہے وہ حلال مال سے کرنا۔ یہ 5 آداب ہم پڑھ چکے تھے۔ اب 6واں ادب یہ ہے کہ جس کے لحاظ سے روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں، یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلہ میں فیصلہ ہوگا، ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے۔ اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں، تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر۔
یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ہیں، عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہیں، ہم لوگوں کو ان امور کی ہوس کرنا بھی بے محل ہے، اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز، آنکھ کا روزہ لہو لعب کی چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، اور روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا روزہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اگر رمضان کا روزے اسی طرح سے گزر جائیں تو سارا سال ان کی نعمتوں سے اللہ تعالی نوازتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اب رمضان قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو اپنی رضا کا منشا بنا دے، اپنی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔